اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو مطہرات، اور مطہرات میں سے پہلے مرحلے میں جس مطہر کا یعنی پاک کرنے والے کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے پانی۔ اب تک کچھ مسائل طہارت سے متعلق پانی کے بیان ہوئے، انہی مسائل میں سے چند مسائل باقی ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اگر ایک ایسی زمین کہ جہاں پر کچھ کنکر ہیں یا ریت والی زمین ہے وہ نجس ہو جائے تو اگر اسے پاک کرنا چاہیں تو اس پہ پانی ڈالیں اور پانی جذب ہو جائے گا، اور جب پانی جذب ہو کے نیچے چلا جائے گا تو اوپر کی جگہ پاک ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہی ہے کہ پہلے وہاں سے عین نجاست کو ہٹایا جائے، پھر اس کے بعد پانی ڈالا جائے۔ اگر قلیل پانی ڈالا جا رہا ہے تو کم سے کم 2 دفعہ، اور بہتر ہے کہ 3 دفعہ۔ لیکن کیونکہ پانی نیچے چلا جائے گا تو نیچے والی جگہ نجس رہے گی۔ اگر کر پانی سے اس جگہ کو پاک کیا جائے تو اس صورت میں مٹی کا اوپر کا حصہ بھی پاک ہو جائے گا، اور نیچے کے بارے میں یہ سوال کیا جائے گا کیا نجاست وہاں پر منتقل ہوئی۔ اب اگر نجاست نیچے چلی گئی تو نیچے کا حصہ نجس رہے گا، چاہے کر پانی ہی سے پاک کیوں نہ کیا جائے۔ لیکن اگر نجاست عین نجاست ہٹا دی تھی اور فقط نجس پانی گیا، اور یہ پانی ایسا تھا کہ جس میں نہ نجاست کی بو تھی، نہ رنگ تھا، نہ ذائقہ تھا، تو یہ نیچے والا پانی بھی پاک مانا جائے گا۔ لیکن کب؟ کہ جب یہ کر پانی ہو۔ لیکن جو عام گھر میں فرش ہیں، چاہے وہ موزائک ہو یا ماربل ہو یا کسی اور قسم کا فرش ہو، تو اسے پاک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہاں پر پانی ڈالا جائے اور ڈالنے کے بعد پانی کو بہا دیا جائے۔ اب وہ پانی کسی نالی کے ذریعے سے بہے، یا یہ کہ کسی کپڑے سے اس پانی کو اٹھایا جائے۔ بس جس زمین میں پانی ڈالا گیا وہ تو پاک ہو جائے گی، لیکن جہاں پہ جا کے وہ رکا رہے گا وہ نجس مانی جائے گی۔ بس نجاست ہٹانے کے بعد زمین کو ایک دفعہ دھویا جائے اور پانی کو ہٹا دیا جائے، اور پھر دوبارہ دھویا جائے اور پھر پانی کو ہٹا دیا جائے، اور بہتر ہے کہ تیسری دفعہ بھی پانی ڈالا جائے تو کہا جائے گا ایسی صورت میں کہ زمین پاک ہو گئی۔ لیکن اگر کر پانی سے اسے پاک کرنا ہے اور ان عین نجاست کو پہلے مرحلے میں جیسا کہ پہلے توجہ دلائی ہم نے کہ ہٹانا ہے، اب ہم نے عین نجاست یعنی جو بھی نجاست تھی، پیشاب یا کوئی اور نجاست، وہ ہم نے ہٹا دی اور کر پانی ڈالا، تو جیسے ہی کر پانی زمین پہ لگے گا اور تمام نجس جگہ پر پھیل جائے گا تو وہ پانی بھی پاک رہے گا اور زمین بھی پاک ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ یہ گلاس سے ہم نے پانی ڈالا نجس زمین پر، تو یہ زمین بھی نجس ابھی تک ہے اور یہ پانی بھی نجس ہو گیا، لیکن ہمیں پاک کپڑے سے اس پانی کو اٹھانا ہوگا۔ یہ مانا جائے گا ایک دفعہ۔ کب؟ کہ جب نجاست نہ ہو۔ اب ہم نے دوبارہ پانی ڈالا اور پھر ایک پاک کپڑے سے یا اسی کپڑے کو پاک کر اس پانی کو ہم نے اٹھا لیا، تو یہ اب مانا جائے گا کہ 2 دفعہ زمین پانی سے تر کی گئی اور یہ پاک ہو گئی۔ لیکن اگر یہی کام تیسری دفعہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ لیکن کر پانی میں فرض کریں کہ یہ پائپ ہے اور یہ نجس زمین ہے، نجاست ہم نے ہٹا دی، کر پانی سے یہاں پر پائپ سے پانی دیا ہم نے، اور جیسے یہ پانی پھیلا، اب یہاں پر کہا جائے گا کہ یہ پانی بھی پاک ہے اور زمین بھی پاک ہو گئی ہے۔ اب اس پانی کو آپ چھوڑ دیں تو بھی زمین پاک ہے، اور اس پانی کو آپ اٹھا لیں تو بھی زمین پاک ہے۔ فرق کیا ہے کر اور قلیل پانی میں؟ کہ کر پانی کیونکہ کر پانی ہے لہٰذا یہ جو پانی گرا ہوا ہے یہ بھی پاک ہے، کیونکہ کر پانی میں شرط یہ ہے کہ جب تک رنگ یا بو یا ذائقہ نہ بدلے تو نجس چیز سے جدا ہونے والا پانی پاک مانا جائے گا۔ لیکن اگر کر پانی کا رنگ یا بو یا ذائقہ، البتہ کون سا رنگ اور کون سی بو اور کون سا ذائقہ، وہ رنگ و بو اور ذائقہ جو نجاست کی وجہ سے بدلے ہوں، اگر بدل جائیں تو وہ پانی جتنا بھی ہو وہ نجس مانا جائے گا۔ بس فرض کریں کہ یہاں پر خون تھا، کر پانی ہم نے یہاں پر ڈالا اور یہ ساری جگہ خون آلود ہو گئی، تو اب اس صورت میں
اس تمام جگہ کو نجس مانا جائے گا اور یہ پانی بھی نجس ہے، اسے ہمیں اٹھانا ہوگا۔ لیکن یہاں پر خون تھا، ہم نے کسی کاغذ یا ٹیشو پیپر یا کپڑے سے یا دھو کے اس کو ہم نے صاف کر دیا ہے۔ ابھی صفائی الگ چیز ہے، طہارت الگ چیز ہے، یہ ہم نے جگہ صاف کر دی ہے۔ اب کر پانی جب ہم نے یہاں پر ڈالا تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہاں کا رنگ یا بو یا ذائقہ خون سے بدلا یا نہیں بدلا۔ بس اگر نہیں بدلا تو یہ جگہ بھی پاک ہو گئی اور یہ پانی بھی پاک ہے۔ لیکن اگر قلیل پانی ہم ڈالتے تو باوجود یہ کہ پانی کا رنگ یا بو یا ذائقہ نہ بدلتا، لیکن کیونکہ جگہ نجس تھی، جیسے یہ پانی اس پہ ڈلا تو یہ پانی بھی نجس ہو گیا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ کسی خشک کپڑے سے، پاک کپڑے سے اس پانی کو اٹھایا جائے، پھر دوبارہ پانی ڈالا جائے، اس کو اٹھایا جائے، اور بہتر ہے کہ تیسری دفعہ پانی ڈال کے اس کو اٹھا لیا جائے۔ کسی برتن میں اگر کسی کپڑے وغیرہ یا کسی اور چیز کو پاک کرنا چاہیں یا خود برتن کو پاک کرنا چاہیں تو اس کے دو طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ اسے پورا کا پورا بھرا جائے اور برتن کو خالی کر دیا جائے، پھر دوبارہ بھرا جائے، پھر خالی کر دیا جائے، اور پھر دوبارہ بھرا جائے اور پھر خالی کر دیا جائے۔ یہ احتیاط خصوصاً برتنوں کے لیے ہے۔ اب اگر اس برتن میں کپڑے ہیں، یعنی بالٹی میں کپڑے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ نجاست نکلنے کے بعد، صابن نکلنے کے بعد اس بالٹی میں پانی ڈالا اور پریشر کے ذریعے سے اس کو نچوڑ دیا۔ نچوڑنے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کپڑے کو نکالا اور نچوڑ دیا، اور ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ برتن میں اس کپڑے کو دبایا اور پانی گرا دیا، پھر دوبارہ پانی ڈال کے اسی طرح سے کرنا ہے تو یہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ بہتر ہے کہ 3 دفعہ ایسا کیا جائے۔ اگر نمک یا اسی قسم کی کوئی اور چیز، نمک ہو یا گڑ ہو، اگر اس کا اوپری حصہ نجس ہو جائے تو اسے اوپر کے حصے کو پانی سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اسی طریقے سے مصری اگر ہو، وہ نجس ہو جائے تو وہ بھی پاک ہو جائے گی۔ لیکن اگر نجس نمک کے پانی کو فرض کریں کہ کسی پروسیجر کے تحت کیوب بنا لیا جائے، یا نجس شکر کے شیرے کو کیوب کی صورت میں یا کسی ڈلے کی صورت میں لے آئیں، اسے اگر پاک کرنا چاہیں اور اسے پانی میں سے گزاریں اور کہیں کہ یہ پاک ہو گیا، وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ اس کے پاک ہونے کا کوئی طریقہ نہیں، کیونکہ نجاست پانی کی صورت میں اس میں داخل ہو چکی تھی۔ اب جو ہم نے اسے کیوب کی صورت دے دی تو پانی وہاں پر نہیں پہنچ سکتا، اور جب پانی ہر جگہ پہنچے گا تو وہ ڈیزالو ہو چکی ہوگی۔ لیکن اگر ہم چاہیں کہ وہ اسی طرح سے کیوب کی صورت میں یا ڈلے کی صورت میں رہے اور پانی بھی ہر جگہ پہنچ جائیں تو یہ بظاہر جو ہے ممکن نہیں ہے، لہذا یہ چیز پاک نہیں ہوگی۔ یہ تھے مختصر سے مسائل پانی سے متعلق۔ البتہ یہاں پر ابھی ہم نے فقط تھیوری بیان کی اور مسائل کو بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے مرحلے میں کر پانی اور قلیل پانی اور دیگر پانیوں کو پریکٹیکل کے ذریعے سے دکھایا جائے گا کس طرح سے کس چیز کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کپڑے کو قلیل پانی سے کیسے پاک کیا جائے، کر پانی سے کیسے پاک کیا جائے، اسی طریقے سے قلیل اور کر پانی سے اگر کسی مشین میں کپڑے دھوئے جائیں تو کیسے پاک کیے جائیں، کر اور قلیل پانی سے کسی زمین کو پاک کرنا ہو، کسی میز کو پاک کرنا ہو تو کس طریقے سے پاک کیا جائے، کیا اس کا طریقہ ہے، جو پانی بچے گا اس کا کیا حکم ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی کر کے دکھائی جائیں گی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔